کا قرآن کہتا ہے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، ذنب کہتے ہیں عربی میں گناہ کو، فی الحال وہی ترجمہ جو سب کرتے ہیں۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، اے حبیب اپنے ذنب کے لیے استغفار کرو۔ آپ کرتے ہیں نا استغفار؟ دو سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی۔ اے حبیب استغفار کرو، آپ بھی معافی مانگے میرے حبیب، کاہے کے لیے؟ ذنب کے لیے۔ لہذا فوراً ڈکشنری کھل گئی، ذنب منے گناہ، ذنب منے گناہ۔ ارے آواز ہے نا ذنب، متوجہ ہیں کہ نہیں؟ مگر غلطی کہاں سے ہو گئی؟ غلطی یہاں سے ہو گئی، پارسال بھی اشارہ کر چکا ہوں۔ استاد آیا کلاس میں، پروفیسر آیا کلاس میں، اردو کا پروفیسر ہے، اس نے بورڈ پر لکھا شین یہ رے، اب خود چلا گیا۔ اب شاگرد جتنے ہیں لڑنے کے لیے، کچھ کہتے ہیں شیر لکھا، کچھ کہتے ہیں شیر لکھا، وہ کہتے ہیں شیر، یہ کہتے ہیں شیر۔ بھائی شین یہ رے تو ہے نا بھائی، شین یہ رے تو بس ہے، باہر جھگڑا شروع ہو گیا۔ شیر 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 شیر، ارے لڑتے کیوں ہو؟ کہا اگر شیر ہے وہ لوگوں کو کھاتا ہے، اگر شیر ہے لوگ اس کو کھاتے ہیں، کتنا بڑا فرق ہے۔ نہیں تو متوجہ ہے نا ہم نے؟ ارے بتاؤ، شیر ہے، شیر نجس ہے، درندہ ہے، لوگوں کو کھاتا ہے، شیر لوگ کھاتے ہیں۔ اب بتائیے اب شیر ہے کہ شیر ہے؟ جھگڑا شروع، شیر شیر۔ عقل مند آ گیا، کہا لڑتے کیوں ہو؟ شاگرد ہو، کہا اگر شیر ہے درندہ ہے، اگر شیر ہے تو دودھ ہے، سب پیتے ہیں۔ کہا لڑو نہیں، اسی سے پوچھو جس نے لکھا۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد۔ بھائی اسی سے پوچھئے، اور کوئی اب مسئلہ ہے؟ پوچھو اسی سے جس نے لکھا۔ اس نے شیر لکھا کہ شیر؟ تم نے صرف دیکھ لیا۔ ارے کاغذ پر حروف دیکھنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، اس سے پوچھو جس نے نور کے قلم سے لکھا۔ ارے قرآن ڈکشنری سے حل نہیں ہوگا، قرآن ڈکشنری سے حل نہیں ہوگا۔ قرآن کو حل کرنا ہے اس سے پوچھو جس نے نور کے قلم سے لکھا، یا اس سے پوچھو جس کے سینے پر لکھا۔ ایک صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد۔ مل جل کے بلند آواز سے صلوات بھیجیں۔ الحمدللہ آپ متوجہ ہو گئے۔ تو عزیزان گرامی آئیے قرآن مجید پڑھیے۔ قرآن مجید آواز دے رہا ہے، اے میرے حبیب ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا تاکہ آپ بیان کریں، مگر ہم کس سے پوچھتے ہیں؟ ثعلبی سے، رازی سے، اس سے، اس سے۔ ارے نبی سے پوچھو، ارے نبی سے پوچھو ذنب کیا ہے؟ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ کھولیے ڈکشنری، ذنب منے گناہ۔ اور اسی لیے سب مسلمان پریشان ہیں کہ نبی گناہ گار، نبی گناہ گار۔ حبیب نے کہا سنو، میرے سینے پر لکھا گیا ہے، میرے دہان سے نکلا ہے، مجھ سے پوچھو، خود بحث نہ کرو۔ بتائیے حضور ذنب؟ تو حضور نے بھی فرمایا کن ذنبا ولا تکن رأسا، ذنب بن جاؤ، ذنب بن جاؤ۔ اب بتائیے کیا نبی لوگوں کو گناہ بنانے کے لیے آئے تھے؟ ارے حضور یہ کیا فرمایا آپ نے؟ کہا سنو کن ذنبا ولا تکن رأسا، میں نے یہ بھی تو کہا کہ ذنب بن جا، رأس نہ بنو۔ کبھی کبھی لفظ کا معنی ضد سے سمجھا جاتا ہے۔ دیکھیں اگر دن کو سمجھنا ہے تو رات کو سمجھیے، اگر رات کو سمجھنا ہے دن کو سمجھیے، اگر صبح کو سمجھنا ہے تو شام کو سمجھیے، شام کو سمجھنا ہے تو صبح کو سمجھیے، اگر ذنب کو سمجھنا ہے تو رأس کا سمجھیے۔ رأس کہتے ہیں سر کو، اسی لیے ذنب کہتے ہیں اس کو جو سر کے مقابلے پر ہوتا ہے۔
اچھا متوجہ ہو گئے کہ نہیں؟ آپ بتا دو زم، آپ نے پتنگ اڑائی ہے؟ نہیں اڑائی ہے پتنگ؟ یہاں اڑاتے ہیں کہ نہیں اڑاتے ہیں؟ اچھا اڑاتے ہیں، چلیے پتنگ چکور ہوتی ہے نا، ڈور لگا کے اڑاتے ہیں، لیکن ایک کونے پر کچھ اس کو لٹکا ہوا ہوتا ہے، وہ اس کا جز نہیں ہوتا، نہیں لٹکا ہوا ہوتا ہے، بتائیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ ارے کہیے، اس کو کہتے ہیں دم چھلا۔ نہیں سمجھ کیا ہے اس کو دم کہتے ہیں، اس کو دم، جس کو آپ اردو میں دم کہتے ہیں اسی کو عربی میں زمب کہتے ہیں۔ بڑے زحمت کیجئے، اپنے ذہن کو بلند کیجئے، اپنی فکر کو بلند کیجئے۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، اے حبیب زمب کے لیے معافی مانگو۔ زمب کہتے ہیں دم کو جو آپ نے لگایا، اسی لیے کہا جاتا ہے اس کے پیچھے پیچھے اذناب تھے، تو اذناب وہ ہے جو کسی کے پیچھے پیچھے چلتا ہو۔ اب نبی کیا فرماتے ہیں؟ کن زمبا، زمب بن جاؤ، ولا تو کن راسا، سر نہ بن جانا۔ زمب کس کو کہتے ہیں؟ پیچھے پیچھے چلنے والے کو۔ نبی نے آواز دی میرا سر بننے کی کوشش نہ کرنا، اس لیے میں اعلان کر چکا ہوں میرا ایک ہی سر ہے، علی منی۔ نبی نے آواز دی دیکھو سر بننے کی کوشش نہ کرنا، اس لیے میں اعلان کر چکا ہوں میرا سر ایک ہی ہے۔ علی منی بمنزلۃ الراس من البدن، علی کو وہی نسبت ہے جو سر کو بدن سے، لہذا دوسرا سر نہیں ہو سکتا۔ اب اگر رہنا ہے میرے پیچھے پیچھے رہو، میرا دامن پکڑ کے رہو۔ قرآن نے آواز دی واستغفر لذنبک، اے میرے حبیب ان کے لیے استغفار کرو جو آپ کا دامن پکڑ کے۔ عزیزان کرام میں قرآن آواز دے رہا ہے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اے میرے حبیب ان کے لیے مغفرت مانگو جو آپ کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، جو آپ کا دامن پکڑ کے چل رہے ہیں۔ اب کوئی بھی ہو سر بننے کی دعویٰ نہ کرو، پیچھے پیچھے چلو، نبی کا دامن پکڑ کے چلو، نبی کے پیچھے پیچھے چلو۔ تو عزیزان گرامی کیوں؟ اس لیے پیچھے پیچھے پکڑنے کے لیے پنجہ تو چاہیے۔ ارے پنجہ تو چاہیے نا، ورنہ کیسے پکڑیے گا؟ اسی لیے پنجہ 5 چیزوں کا ہوتا ہے۔ کہا گھبراؤ نہیں، میں بتا دوں گا پنجہ کہاں ملے گا، کل اس کو علم دوں گا جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، رجل ہوگا، خدا و رسول کو دوست رکھنے والا، خدا و رسول اس کو دوست رکھتا ہوگا، جس کے اندر 5 صفتیں ہیں۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد۔
پڑھنے دو. تو عزیزان گرامی، اسی لیے کبھی کبھی سوال ہوتا ہے، آپ کے پاس علم ہے، ٹھیک ہے، علم تو آپ کو خیبر سے ملا، پنجہ کہاں سے ملا؟ پنجہ کہاں سے ملا؟ میں نے کہا بات تو یہی ہے نا، نبی نے اعلان کیا کل اس کو علم ملے گا جس میں 5 صفتیں ہوں گی. 5 صفتیں. تاریخ لکھتی ہے کہ رات بھر تھے اللہ اکبر جاگتے جاگتے، ہم کو ملے گا، ہم کو ملے گا. صبح جب نبی نے پکارا علم لے لو، سب آئے آنکھیں ملتے ملتے. اب سب جب آنکھیں ملتے ملتے آ گئے، ہمیں ملے گا، ہمیں ملے گا. نبی نے آواز دی، این علی، علی کہاں ہے؟ ارے آئے تھے آنکھیں ملتے ملتے، گئے ہاتھ ملتے ملتے. ارے اسی لیے استاد نے فرمایا، ہمارے استاد کے جملے ہیں، عرض کرتا ہوں، فرمایا آنکھیں ملتے ملتے آنا، ہاتھ ملتے ملتے جانا. یہ حقیقت ہے کہ پھنسانا یاد رکھے گا زمانہ. ایک صلوات بھیجیں پر محمد وآل محمد. لیکن آپ کے لیے بھی ایک جملہ عرض کرتا چلوں. پہلی صفت کیا ہے بولیے؟ لَأُعْطِيَنَّ، کل دے دوں گا علم. کس کو؟ رجلن، جو رجل ہوگا. رجل مانے مرد. اچھا، کون سا مرد؟ جس کے چہرے پر چند بال ہوں. اب اگر جس کے چہرے پر چند بال نہیں ہے تو کیا وہ مرد نہیں ہے؟ بھائی میں کیا کریں، ہمارے لیے مسئلہ ہے. گھر چلتا ہے 2 سے بھائی، 2 سے گھر چلتا ہے، 1 سے نہیں چلے گا، ہے نا بھائی؟ ایک تو بہر بال والا، دوسرا بے بال، بغیر بال کے ورے ہو گئے. لیکن ایک آدمی ایک سے دوست تھا، بڑا دیندار، بڑا متدین، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کی داڑھی تھی. اب عزیزان گرامی کچھ دن کے بعد شادی ہو گئی، اب داڑھی غائب. میں نے پوچھا یہ کیا؟ حضرت تم تو داڑھی رکھ رہے تھے. کہا حضور یہ دیکھیے بیٹھی ہے نا وہ پردے کے بغیر. میں نے کہا آپ نے ان کو پردہ اتار کے مرد بنایا، انہوں نے آپ کو بال اتروا کے. ایک سلامات بھیجیں پر محمد وآل محمد. بہرحال عرض یہ کر رہا تھا، پہلی صفت رجل ہے نا، ماشاءاللہ. رجل، رجل مانے مرد نہیں. جیسا بارہ سوچ کے، کیونکہ علم اٹھانا ہے آپ کو، آپ اٹھاتے ہیں علم، اس لیے بہرحال جملہ آ گیا، ورنہ آج میں خیبر نہیں پڑھنا تھا. جب میں جنگ پڑھوں گا تو جنگ، بہرحال جنگ، میدانی جنگ میں اترنا پڑے گا. رجل کس سے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں من المؤمنین رجال صدقوا ما عہد اللہ علیہ. رجل وہ ہے جو اس وعدے کو سچا کر دکھاتا ہے جو اس نے اللہ سے کیا ہوا ہوتا ہے. تو نبی نے کیا فرمایا؟ آج تک علم آزاد، لیکن آج کے بعد علم وہی اٹھائے گا جو رجل ہوگا، یعنی وہ وعدہ سچا کر کے دکھائے جو اللہ سے کیا ہے. اب علم کے قریب نہ جائیے، پہلے دیکھیے آپ نے وہ وعدہ سچا کیا جو اللہ سے کیا. کیا وعدہ تھا؟ الم اعہد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. آپ نے وعدہ کیا ہے میں شیطان کی پابندی نہیں کروں گا، میں شیطان کی پیروی نہیں کروں گا، میں عبادت الہی بجا لاؤں گا. اب علم اٹھانے سے پہلے یہ دیکھیے آپ نے اللہ کے وعدے پر عمل کیا ہے کہ نہیں کیا ہے. ایک صلوات بھیجئے پر محمد و آل محمد.
بلند آواز صلوات بھیجے بر محمد اب بہرحال نوجوان یہ سوال کر سکتے ہیں، آنا بھی چاہیے سوال آپ کے ذہن میں نے کہا زم نے دم چھلا، پیچھے پیچھے چلنے، تبھی اردو میں کہا جاتا ہے وہاں سب اتباع و اضراب تھے، ان کے پیچھے پیچھے چلنے والے سب تھے۔ پھر اس گناہ کو کیوں گناہ ذنب کہتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ دعائے کمل پڑھتے ہیں نا، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، اللہم اغفر لی الذنوب التی تقطع الرجاء، اس کو بھی تو ذنب کہتے ہیں۔ کس نے نماز نہیں پڑھی؟ ذنب۔ کس نے روزہ نہیں رکھا؟ ذنب۔ جس نے حج نہیں کیا؟ ذنب۔ جس نے ماں باپ کو جھڑک دیا؟ ذنب۔ اس کو ذنب کیوں کہتے ہیں؟ ذنب ہے نہیں، یہ تو اللہ کی نافرمانی ہے، تو اس کو ذنب کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے ہر اللہ کی نافرمانی کے پیچھے دم چھلا ہے۔ وہ کیا ہے؟ جو نہیں نماز پڑھے گا عذاب، جو روزہ نہیں رکھے گا عذاب، چنانچہ اس کا بھی ایک دم چھلا ہوتا ہے عذاب الہی، اسی لیے اس کو بھی ذنب کہتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ میں نے کہا بس اب بڑی ذمہ داری ہے سامعین کی، خطیب کی، نواخوان کی، سب کی ذمہ داری عرض کرتا ہوں ایک جملے میں۔ چنانچہ عزیزان گرامی، سرکار ختم مرتبت کے بارے میں یہ جملہ کہنا، ایک کوئی لفظ کہنا، کیا کریں مسلمانوں کو؟ جو مسلمان کہتے ہیں نبی جاہل، نبی گناہگار، نبی 40 برس تک جاہل، ارے ہوش میں آ جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے اللہ نے آواز دی یہ میرا حبیب ہے، یہ میرا معشوق ہے، سنبھل کے بات کرو۔ لہذا نبھا ہو، مرثیہ ہو، خطابت ہو، ایک جملہ سن لیجئے، کوئی بھی بات ہو، ذمہ داری کیا ہے؟ چنانچہ جب پیغمبر تشریف فرما رہتے تھے تو اصحاب آتے تھے، وہ اصحاب جو عاشق ہیں پیغمبر کے، وہ اصحاب جو جان دینے والے، اب آتے تھے، اب بیٹھتے تھے پیغمبر کی بزم میں۔ جب پیغمبر کی بزم میں بیٹھتے تھے ہر ایک چاہتا تھا کہ نبی میری طرف دیکھے۔ ظاہر سی بات ہے، رحمت للعالمین کی نظر، متوجہ ہیں آپ؟ متوجہ ہیں؟ ایک صلوات بھیجیے اگر آپ متوجہ ہیں۔ نبی بیٹھے ہیں، سرکار بیٹھے ہیں، رحمت للعالمین بیٹھے ہیں، ختم مرتبت بیٹھے ہیں، لہذا ہر ایک چاہتے ہیں کہ میری طرف دیکھے۔ لہذا وہ کہتے تھے یا رسول اللہ رائنا، یا رسول اللہ رائنا، اے حبیب میری رعایت کیجئے، میرا خیال رکھیے، میری طرف توجہ کیجئے۔ یہ لفظ بتائیے، مسلمان یہ لفظ محبت سے بھرا ہوا کہتا تھا یا الیاذ باللہ مذمت میں کہتا تھا؟ ایسے عشق میں ڈوبا ہوا محبت سے کہتا تھا یا رسول اللہ رائنا۔ میرے جوانوں اس جملے کو سنو، آپ کی ذمہ داری عرض کرتا ہوں۔ چنانچہ اس کے دو معنی ہیں، رائنا کے دو معنی ہیں۔ ایک یہی ہے رائنا، ہماری رعایت کیجئے، ہمارا خیال رکھیے۔ دوسرے معنی یہ مضاف مضاف الیہ ہے، مثلا جیسے آپ کہیں گے تیر پھینکنے والا، کہتے ہیں رامی، اور اگر کہیں گے ہمارا تیر پھینکنے والا، کہیں گے رامنا، ہمارا تیر پھینکنے والا۔ اسی طرح راعی کہتے ہیں چرواہے کو، جو مویشی ویشی پالتا ہے چرواہا، اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ راعی۔ اب جب ہم کہیں گے ہمارا چرواہا تو عربی میں کہیں گے رائنا، وہی لفظ جو وہ لفظ مسلمان کہتے تھے ہماری رعایت کیجئے، ہمارا خیال رکھیے، اس کے دوسرے معنی ہیں الیاذ باللہ ہمارے چرواہے۔ اب مسلمان کہتے تھے رائنا، یہودیوں نے سنا کہ مسلمان کہتے ہیں رائنا، مسلمان کہتے ہیں رائنا، لیکن مسلمان کہتا ہے احترام میں۔ یہودی نے اسی لفظ کو استعمال کیا، وہ بھی نبی سے کہتے تھے، مگر کس معنی میں؟ کہیں توجہ فرما رہے ہیں، نبی کی توہین میں، نبی کی توہین کرنے میں یہودی استعمال کر رہے ہیں، مسلمان صحیح استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ نے آواز دی مسلمانوں میں برداشت نہیں کروں گا کہ ایسا لفظ استعمال کیا جائے جس سے دشمن غلط فائدہ اٹھائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا
اے ایماندارو آج سے رائنا نہ کہنا. ایک صلوات بھیجیں بر محمد وال. اے مسلمانوں آج سے رائنا نہ کہنا. آج سے بند، پابندی. لفظ تم صحیح کہہ رہے ہو، بات تم صحیح کہہ رہے ہو، مگر دشمن غلط فائدہ اٹھا رہا ہے. متوجہ رہیے، ایک جملہ عرض کر رہا ہوں. رائنا نہ کہو ولیکن قولوا انظرنا. اب اگر کہنا ہے کہو انظرنا، ہماری طرف نظر کیجئے. اللہ کو برداشت نہ ہوا مسلمان ایسا لفظ استعمال کرے جس سے دشمنان اسلام، ارے کیا کہہ چکا میں، کیا کہنے. ایک صلوات بھیجئے بر محمد. لہذا اللہ آواز دے رہا ہے اگر تمہارا کام صحیح ہو، تمہارا کام اچھا ہو، لیکن اگر دشمنان اسلام غلط فائدہ اٹھائیں ایسا کام نہ کرو. اگر میڈیا پر دکھایا جائے ایک طرف، توجہ سنیے گا، ایک طرف کئی مہینے کا بچہ کوئی اس کو لگا رہا ہے چھرا، اور دوسری طرف نہیں توجہ فرمائیں آپ، دوسرا طرف درندہ اپنے بچوں کو پیار کرتا ہے. اب اللہ نے آواز دی ایسا کام نہ کرو جس سے تمہارا مذہب بدنام ہو جائے. ایک صلوات بھیجئے بر محمد وآلہ. عزیزان گرامی، کل سے انشاءاللہ عرض کروں گا آپ کی قیمت کیا ہے، خسارہ کیا ہے، کیسے ہم خسارے سے نکلیں گے، کیسے ہم اسے نقصان سے بچیں گے، ہمارا کمال کیا ہونا چاہیے. بہرحال عزیزان گرامی اس دریا میں مل جانا ہے اور اس کی پہچان یہی ہے، اس کا رنگ حاصل کیجئے. میں نے اس دن بھی ایک جملہ کہا، بیباناروں کے مجلس میں ایک جملہ کہہ چکا ہوں، مگر پھر ایک مرتبہ دہراؤں گا اپنے بچوں کے لیے. ایک صلوات پہ بھیجئے بر محمد. یہ دریا دریائے مودت ہے، اس کا رنگ بتائیے کیسا ہے. کیا کالا رنگ ہے، کیا سفید رنگ ہے، کیا پیلا رنگ ہے؟ نہیں نہیں نہیں، یہ ایسا دریا ہے جہاں رحمت للعالمین کی رحمت کا رنگ ہے، جہاں علی کی بلندی کا رنگ ہے، جہاں فاطمہ کی طہارت کا رنگ ہے، جہاں فاطمہ کی عصمت کا رنگ ہے، جہاں حسن کے جمال کا رنگ ہے، جہاں حسین کی شہادت کا رنگ ہے، جہاں امام زین العابدین کے سجدوں کا رنگ ہے، یہاں پر امام محمد باقر کے علم کا رنگ ہے. علم حاصل کیجئے. یہاں امام صادق کی صداقت کا رنگ ہے، صداقت اس مجلس میں حاصل کیجئے. یہاں امام موسیٰ کاظم کے عفو کا رنگ ہے، دوسروں کو معاف کیا کیجئے. غلطی ہو رہی ہے، کچھ بھی ہو رہا ہے، یہاں عفو کا رنگ ہے، دوسرے کو رضا دیجئے. یہاں محمد التقی کے تقوی کا رنگ ہے، یہاں امام علی النقی کے قداست کا رنگ ہے، یہاں امام حسن عسکری کے جلال کا رنگ ہے، یہاں امام زمانہ کے قیام کا رنگ ہے. بس ختم کیا. اللہ اکبر. مگر جو اس رنگ میں رنگ جاتا ہے اس کو سلام کرتے ہیں امام زمانہ. السلام علیکم یا انصار ابی عبداللہ بِعَنْتُمْ اُمِّ تِبْتُمْ. تو آپ نے علیہ کربلا کے شہداء کو امام زمانہ آواز دے رہے ہیں کہ آپ نے ایسا رنگ حاصل کیا ہے کہ آپ نے کربلا کو بھی پاک کر دیا، آپ بھی پاک ہو گئے. اتنی طہارت ہے. اللہ اکبر. کیوں نہ ہو چادر تطہیر فاطمہ الزہرا. لہذا آپ کے ہاں طہارت، آپ کی زبان میں طہارت، آپ کے آنسوؤں میں طہارت ہونی چاہیے. کیوں؟ اس لیے سیدہ اپنا رومال لے کے آتی ہیں. اے نوجوانوں، اپنے مقام کو پہچانو، اپنی منزلت کو پہچانو، اپنی عزت کو پہچانو. بس یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اب اگر سیدہ رومال لے کے آتی ہیں، اللہ اکبر. تاریخ میں 5 رونے والے، ایسے رونے والے ایسا کوئی رویا نہیں. 5. ایک ہے آدم. اتنا روئے حضرت آدم کہ جنگل کے جانور آتے تھے، وہ تسلی دیتے تھے، تشفی دیتے تھے، آدم مت رو. یعقوب اتنا روئے کہ آنکھوں کی بصارت چلی گئی.
یوسف اتنا روئے قید خانے میں کہ قید خانے والوں سے مصالحت کرنی پڑی، یا دن کو رویا کیجئے یا رات کو، یہ 3 رونے والے ہیں نا، مگر آدم تب تک روئے جب تک توبہ قبول نہیں ہوئی، توبہ قبول ہوئی رونا بند۔ یعقوب تب تک روئے تب تک یوسف سے ملاقات نہیں ہوئی، یوسف سے ملاقات ہوئی رونا بند۔ یوسف تب تک روئے جب تک قید خانے میں تھے، قید خانے سے نکلے رونا بند، مگر 2 رونے والے، ایک حسین کا لال سید الساجدین، اور ایک حسین کی مادر گرامی فاطمہ الزہرا۔ ہاں عزادارو دونوں کتنا روئے، کتنا سن سکتے ہو کتنا روئے، اللہ اکبر۔ ارے بازار شام ہے، بازار شام ہے۔ سہل بن سعید بیان کر رہا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک سر مبارک گھوڑے کے گردن میں لٹکا ہوا، تو میں نے کسی سے پوچھا یہ کس کا گھوڑا، کہا کھولی کا گھوڑا ہے۔ تو میں نے پوچھا یہ سر کیوں گردن میں رکھا گیا ہے؟ کہ ہم سے نہ پوچھو، ہم سے اس سے پوچھو جو اونٹ کی مہار پکڑ کے چل رہا ہے۔ میں نے دیکھا وہ کوئی اور نہ تھا، حسین کا بیٹا سید الساجدین۔ سید الساجدین رو رہے ہیں، اللہ اکبر۔ پوچھا کہ یہ سر کس کا؟ کہا میرے چچا عباس کا سر ہے۔ کہا یہ گھوڑے کی گردن میں کیوں بندھا ہوا ہے؟ کہا نہیں جانتے، ان کو بھی اونچائی پر رکھا تھا، مگر انہوں نے زینب سے وعدہ کیا تھا، پھوپھی اماں سے وعدہ کیا تھا، زینب جب تک میں ہوں آپ کا پردار۔ مگر سید الساجدین کا جملہ سنیے، اللہ اکبر۔ کہتے ہیں میرے بھائی میں کیا کروں، لم تلدنی امی، کاش میں پیدا نہ ہوا ہوتا، میں اپنی پھوپھی اماں کا سر، ارے میری ماں نے مجھے جنم دیا ہے۔ میں کہوں گا سید الساجدین جب زندان شام میں پہنچیں گے، لوگ کہیں گے زندان بان آئے گا۔ کہا مولا کوئی بی بی باہر نکل کے روتی ہے، کوئی بی بی زندان سے باہر نکل کر روتی ہے، ان سے منع کیجئے۔ سید الساجدین نے کہا بھائی دروازہ تو بند کرتے ہو، کون باہر جا کے روئے گا؟ ارے آدھی رات ہوئی، وہ بی بی آ گئی، دیوار سے ٹیک لگا کے روتی رہی، واہ حسینہ، واہ حسینہ میرے لال۔ ارے زندان بان سید الساجدین کی خدمت میں آیا، مولا اٹھیے، ارے دیکھیے وہ بی بی آ گئی۔ سید الساجد نے پکارا، زینب موجود، ام کلثوم موجود، رباب موجود، سب موجود ہیں۔ ہم سید الساجدین دیوار کے پاس آ گئے، اس بی بی سے پوچھا بی بی آپ کون ہیں جو میرے بابا کا اتنا ماتم کر رہی ہے؟ آپ کا بڑا احسان۔ ارے بی بی نے پردہ ہٹا دیا، بیٹا پہچانا نہیں میں تیری دادی اماں میں روتی رہی۔ السلام علیک یا مولاتنا یا فاطمۃ
الزهراء أيتها الصديقة الشهيدة المظلومة المغصوبة حقها المكسورة ذلها لعن الله والظالمين يا فاطمہ. الہی پروردگار تجھے واسطہ ہے سیدہ کے رونے کا، ہمارے نفسوں کو قبول فرما. شہزادی فاطمہ الزہرا کے وسیلے سے بیماروں کو شفائی کلی عنایت فرما. یہاں کوئی بیمار اس میں سے بیمار ہو، پروردگارہ سب بیماروں کو شفائی کلی عنایت فرما. میری نظر میں ایک بیمار، میں بھی بیمار، خداوندہ ہم کو بھی ظاہری باطنی امراض کو جناب سیدہ کے دواخانے سے دوا عنایت فرما. پرچم اسلامی کو بلندی عنایت فرما. لشکر اسلام کو فتح و نصرت عنایت فرما. پروردگارہ مجاہد اسلام کو کامیابی عنایت فرما. مملکت امیر المومنین کی حفاظت فرما. پروردگار دشمنان اسلام جو منصوبے بناتے ہیں انسان کے اسلام کے خلاف، اگر قابل ہدایت ہیں ان کی ہدایت فرما، اگر قابل ہدایت نہیں ان کے شر سے مسلمانوں کو اسلام کو محفوظ فرما. ان کے منصوبوں کو نیست و نابود فرما. ان کے تمام جتنے بھی پلان ہیں ان کو تہس نہس فرما. مسلمانوں کا آپس میں اتحاد و اتفاق عنایت فرما. ہم سب کو حج بیت اللہ زیارت چہر معصوم پاک سے مشرف فرما. پروردگار جو ہمارے نوجوان پڑھے لکھے بیکار ہیں ان کو بہترین روزگار عنایت فرما. ایک نوجوان پروردگار عرفان علی، اس کو بھی پروردگار اپنے منزل میں کامیابی عنایت فرما. جن کے پاس کاروبار ہے، تجارت ہے، خداوندہ ان کو وسعت روزی، ترقی، اضافہ اور حقوق ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما. جو بچے بچیاں پڑھ رہے امتحان دے رہے ہیں پروردگار ہر امتحان میں بڑی بڑی کامیابی ان کو عنایت فرما. پروردگار اس دنیا میں ظلم بہت زیادہ ہو گیا، مصیبتیں آ گئی، بس ایک ہی علاج ہے. پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ان کے ظہور سے دنیا کو عدل انصاف عنایت فرما. پروردگار بجاہ محمد ہم سب کو، خاص طور ہمارے نوجوانوں کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو گناہ سے محفوظ فرما. اعمال صالح برجان لانے کی توفیق عنایت فرما. مومنین و مومنات آدم سے لے کے آج تک اس دنیا سے چلے گئے، خاص طور حضار کے ارواح اور خاص طور اس مجلس کے منتظمین کے ارواح، میرے والدین، میرے اساتذہ، ان سب کی قبور کو منور فرما. ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما. بحق فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا و صلی اللہ